ہوگا. یہ تھے ہمارے سید. آ رہے ہیں کیا؟ ہاں آ رہے ہیں. حضرت شیر راجستھان مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا شیخ محمد صاحب قبلہ آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شیر راجستھان، شیر راجستھان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیے تشریف. اب وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ الحاج تاج العلماء صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے سامعین کو محسوس فرمائیں. حضرت تاج العلماء سے آنے سے پہلے آپ کا بھی استقبال نعرہ تکبیر سے کریں گے. نعرہ تکبیر، تھوڑا زور سے بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی کلامہ الشریف. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ کسی شے کی تمنا بھی نہیں ہم کو زمانے میں. یا رسول اللہ کسی شے کی تمنا بھی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں. ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. سبحان اللہ. امیر کارواں بننا تھا یتیم کو نوجواں ہو کر. بہت خوب، بہت اچھا. امیر کارواں بننا تھا یتیم کو نوجواں ہو کر. لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دینے ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام تحدید. بندے پروردگارم امت احمد نبی، بندے پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی. سبحان اللہ. قادرہ قدرت تو داری ہر جگاہی آنکنی. مردرا جاں ہم تو بخشی زندرا بے جاں کنی. آج کی سنہری محفل کے کسی اجلاس کے امیر کارواں اس جماعت کے بے شک سنی جماعت کے ہر طرح شفیق الاشفاق
بلکہ ہر طرح سے جتنا سادہ سیدھا اور سنجیدہ، چھوٹوں پر مہربان، بڑوں پر شفیق، سبحان اللہ، اور ہر طرح سے ہر ایک انسان کو اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے موافق نوازش دینے والے میرے آقا سیدی کبیر احمد شاہ مد ذلہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، جیسا انسان ہو ویسے ان کو اسی مرتبے پر ان کا مقام دیکھتے ہوئے ان کی عزت و احترام بجا لاؤ۔ اگر ان سب خوبیوں کے حامل، ان سب اوصاف محامد کی مالک ہیں تو اس سے میری مراد یہی ہے کہ آج کے دور میں ایسے متواضع النفس، ایسے کثیر النفس، اگر یہی تمام اخلاق کریمانہ پائے جاتے ہیں تو حضرت سیدی کبیر احمد شاہ قبلہ اللہ سبحان اللہ جماعت کے رہبر ہیں، سبحان اللہ، جو اس سنی جماعت کے پیشوا ہیں، جو اس جماعت کے آقا ہیں، جتنے بڑے قافلے کا پیشوا بن کر پوری دنیا سنیت کو ایک طرح سے پیغام دے رہا ہے، وہی پیغام زبان سے کہیں بول کر بھی فرما دیتے ہیں، کہیں یوں بھی فرما دیتے ہیں، وہی پیغام دنیا میں عام سے عام تر کر رہے ہیں جو کہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر مسجد نبوی پر رونق افروز ہو کر فرمانے لگے کہ یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو تواضع کرو، تواضع کرو۔ اس تواضع کے حکم پر اگر کوئی عامل ہے تو حضرت پیر صاحب قبلہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا ایھا الناس، نعرہ رسالت، بہت اچھا۔ بہرحال تمام اوصاف کے حامل ہیں، کریمانہ اوصاف کے حامل ہیں، اگر ان کے اچھے اخلاق سے ان کو جتنا بھی باہر متعارف کیا جائے تو ایک طرح سے محتاج تعارف بھی نہیں، دنیا کا چپا چپا نہیں جانتا ہے۔ ادھر سے مغرب میں تو ویسے بیٹھے ہیں مگر ان کی چہک مہک، ان کی روشنی، ان کی تابانی گویا کہ مشرق کے کناروں تک، یوپی کی سرحدوں تک کی کیا ضرورت ہے۔ بہت اچھا، خود ادھر بیٹھے ہیں، جلوہ گر ہیں تو کچھ میں ہیں جسے پچھم کہتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب میں جا کر اپنا ڈیرا ڈال کر کے آرام لیتا ہے، وہ پچھم کہلاتا ہے، اسے مغرب کہتے ہیں۔ مغرب میں رہنے والا جس کی روشنی، حالانکہ یہ الٹا کام، الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گانے بند کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سے کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے استاد نہیں بلکہ علماء راجستھان کے استاد خطیب ایشیا، خطیب الہند، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیر محمد خان صاحب قبلہ جلوہ فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں کلام کے لیے اگر کوئی حکم کرتا ہے تو ان کی تعمیل کی جاتی ہے مگر مجبوری ہے۔ خیر، ازا سوائے دیگر مہمانان گرامی، سادات کرام، خصوصاً میری مرادوں سے اس سے پہلے جسی آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، اسی آیت کریمہ کو سب سے پہلے میرے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا محمد ایوب علی خان صاحب نے بھی فرمایا، وہی اسی آیت کی تلاوت کی، اور اسی آیت کو پیر طریقت، کام بدعت، سید السادات، رئیس لاڈنو حضرت علامہ مولانا محمد ایوب علی صاحب نے بھی وہی آیت کریمہ، سبحان اللہ۔ تب میں نے سوچا کہ حضرت پیر صاحب نے میری رہنمائی جب فرما لی ہے تو میں اسی آیت کو موضوع سخن کیوں نہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، مناسب سمجھتے ہوئے میں نے بھی وہی آیت کریمہ تلاوت بہت کی، اچھا، اور اس آیت کریمہ کا فرمان یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہارا رب ذوالجلال والاکرام، کائنات کا خالق و مالک وہ حکم فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اے دنیا میں رہنے والوں، اللہ کی نعمت